واتوب الیہ۔ تو جو بھی کلمات آسانی سے یاد ہو جائیں، دوسرے عشرے میں استغفار کی کثرت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور آخری عشرے میں چونکہ حضور نے فرمایا وآخرہ عتق من النار، کہ آخری عشرے میں جہنم سے آزادی عطا کر دی جاتی ہے، تو آخری عشرے میں کثرت سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اجرنی من النار۔ حدیث شریف میں استغفار کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا ان تینوں عشروں میں استفادے کے لیے یہ 3 اذکار جو ہیں یہ ہمارے ورد میں رہنے چاہیے۔ کل کی نماز تراویح میں درس نہیں ہو سکا، وہ سورہ یوسف کل کی منزل میں ہم نے سننے کا سعادت حاصل کی ہے۔ یہ سورہ یوسف قرآن مجید کی وہ عظیم سورہ ہے جس میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پچھلی جو صورتیں ہم نے تراویح میں سننے کا شرف حاصل کیا، اور آج بھی ہم نے سورہ رعد کا جو آخری حصہ ہے، کل 2 رکوع ہم نے سنے تھے، اس سے اگلی منزل آج سورہ رعد کی پڑھی گئی۔ اس میں بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور بتوں کی پوجا اور عبادت کرنے والوں کی مذمت، توحید و شرک کے حوالے سے آج کی منزل میں بہت سا حصہ جو ہے وہ گزرا ہے۔ تو انبیاء سابقین کے واقعات، پہلے انبیاء کے واقعات قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیے گئے، جیسا کہ پرسوں کی منزل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ پڑھے گئے۔ تو گزرے ہوئی قوموں کے احوال اور گزرے ہوئے انبیاء کرام کی واقعات قرآن مجید میں اس لیے بیان کیے گئے تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں، ان سے عبرت حاصل کریں کہ پہلی قومیں جو ہیں وہ کن احوال میں شکار ہوتی تھیں، اور پھر ان پر کس طرح عذاب الہی نازل ہوتا تھا، اور انبیاء کرام نے کس طرح استقامت کے ساتھ ہر طرح کی تکلیف اور دکھ برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انبیاء کرام نے پیغمبرانہ جد و جہد کی تھی۔ اس کی تفصیل پچھلی منزلوں کے اندر گزر چکی۔ تو جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، کل کی تراویح میں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے اسے احسن القصص کہا گیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی قصے یعنی واقعات، یہاں قصے سے مراد عام طور پر قصہ جو بازاروں میں لوگ کسی زمانے میں پڑھتے تھے وہ جھوٹ پہ بھی مبنی ہوتے تھے، لیکن یہ انبیاء کرام کے سچے واقعات ہیں۔ ان واقعات کو قرآن میں قصص کہا گیا، قصے کی جمع ہے قصص۔ تو اس سورہ یوسف کے اندر جو واقعات ہیں انہیں عرش والے رب نے خود احسن القصص فرمایا کہ جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں پہلے نبیوں کے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے یہ بہت ہی احسن قصہ ہے اور بہت سا عجیب قصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا۔ یہ بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں حضرت یوسف تھے، لیکن ان کے بعد پھر ایک آپ کے بھائی حضرت بنیامین ہیں، وہ بھی ان کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ تاثر دیا، جیسے یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کہ چونکہ یہ اولاد میں سب سے چھوٹے تھے اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ یہ بات جو ہے درست نہیں، کیونکہ اگر چھوٹا ہونے کی نسبت سے پیار ہوتا تو چھوٹے تو بنیامین تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت جو تھی ساری اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ حضرت یوسف کے ساتھ تھی، اس لیے کہ اس کی وجہ سورہ یوسف کے 12ویں پارے میں آغاز میں بیان کی گئی وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خاصہ تھا۔ علوم نبوت تو ہر نبی کو دیے جاتے ہیں، لیکن ان کا خاصہ یہ تھا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اونچے درجے میں عطا فرمایا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ،
تو خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ خاص طور پر نہایت ہی اعلیٰ درجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو نبوت اور پھر تعویل احادیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم، اور اس سے بڑھ کر جو کمال تھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حسن عطا فرمایا تھا وہ انہی کا خاصہ تھا۔ ان سے زیادہ حسین و جمیل ان سے پہلے دنیا میں نہیں گزرا۔ تو حسن و جمال کا یہ پیکر تھے، اور جو بھی ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ فریفتہ ہو جاتا تھا کہ اللہ کریم نے جتنا بھی کائنات میں حسن تخلیق فرمایا ہے اس کا وافر حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ تو آپ کی محبت یقینی تھی۔ پیغمبر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور آپ کا دوسرا نام اسرائیل ہے حضرت یعقوب کا۔ یہ بڑی محبت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ تو آپ کے جو 11 بھائی تھے ان کو حسد ہو گیا، حالانکہ وہ بھائی ہیں، تو بھائیوں کو حسد ہو گیا کہ باپ ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی یوسف سے کرتے ہیں۔ تو بھائیوں نے پھر آپس میں پروپیگنڈا کیا اور مشورہ کیا کہ کوئی ایسا حربہ استعمال کرنا چاہیے کہ اس بھائی کو ٹھکانے لگا دیں، اس کو ٹھکانے لگا دیں تاکہ یہ باپ کی نظروں کے سامنے نہیں رہے گا، تو پھر ساری محبت باپ کی جو ہے ہمیں ملے گی۔ بھائیوں نے یہ منصوبہ بندی کی، اور ادھر بھائی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند ہے، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو اپنے والد ماجد پیغمبر خدا اولوالعزم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف نے خواب سنایا اور کہا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ آپ نے فرمایا ابا جان میں نے ایک خواب رات کو دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج بھی ہے چاند بھی ہے، وہ ستارے بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کا اور فرزند کا یہ خواب سنا تو آپ نے فوراً فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے میرے پیارے فرزند، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز بیان نہ کرنا۔ لا تقصص رؤیاک، رؤیا خواب کو کہتے ہیں کہ اے یوسف یہ جو تو نے خواب دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لگتا ہے کہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، اس لیے یہ خواب نہیں بتانا۔ اب دیکھیے کہ یہ پیغمبرانہ کلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ سارا نقشہ تھا، بھائیوں نے جو چال چلنی تھی، جو کھیل کھیلنا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، مجھے لگتا ہے کہ وہ تیرے خلاف کو بہت بڑی سازش اور بہت بڑی چال چلیں گے۔ ادھر یہ خواب دیکھ لیا گیا۔ اس کی تعبیر اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب پہنچے اور پھر مصر کے تخت پہ بٹھائے گئے، اور پھر یہ 11 بھائی بھی گئے اور حضرت یعقوب بھی گئے، آپ کی والدہ بھی گئی، تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ 11 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور آپ کے والد حضرت یعقوب نے بھی سجدہ کیا، اور اپنی آپ کی والدہ نے بھی سجدہ کیا۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پہلی امتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ تعظیمی یہ سجدہ تھا اور یہ جائز تھا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا اور بیٹے کو سجدہ کیا، والدہ نے بھی سجدہ کیا۔ وہ چاند اور سورج جو دیکھے تھے، چاند سورج سے مراد والدین تھے، ستاروں سے مراد 11 بھائی تھے۔ یہ خواب کی تعبیر اس وقت ظاہر ہوئی تھی جب انہوں نے جا کے سجدہ کیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے چند دن بعد بھائیوں نے میٹنگ بلائی، اور خفیہ میٹنگ بلائی تاکہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو۔ مشورہ ہوا، آپس میں بات چیت چلی کہ اس کو کیسے ٹھکانے لگانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ 2 رائے سامنے آئی۔ ایک رائے یہ آئی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، اور دوسری رائے یہ آئی کہ قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کو اٹھا کر کے کسی اندھے کنویں کے اندر گرا دیا جائے اور کنویں میں پھینک دیا جائے، کنویں کے اندر،
جب پھینک کے آ جائیں گے تو قافلے چلتے رہتے ہیں راستے میں، تو کوئی نہ کوئی قافلے والا انہیں اٹھا کے لے جائے گا، اور اس طرح یہ ہمارے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو زیادہ رائے یہ طے پائی کہ قتل نہ کیا جائے، جان سے نہ مارا جائے، البتہ ہیلا بہانہ بنا کے اپنے باپ سے اجازت لے کے انہیں ساتھ لے جاتے ہیں، اور کوئی کہانی گڑھ کے باپ کو بتا دیں گے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ یہ جب منصوبہ طے پا گیا اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ جان سے نہ مارا جائے، قتل نہ کیا جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہیں دور کہیں بھجوانے کے لیے کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ گزرے گا تو اٹھا کے لے جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 12 یا 13 سال۔ مفسرین نے فرمایا کہ 12 اور 13 کے درمیان میں آپ کی عمر تھی جب یہ خواب دیکھا اور واقعہ یہ پیش آیا۔ اگلے دن ہی 3 دن 4 دن کے بعد وہ سارے بھائی 11 جو تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت یعقوب کے پاس، اپنے باپ کے پاس علیہ السلام، اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک دن تفریح کے لیے، سیر کے لیے ہم نے جانا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم سیروں کو تفریح کرائیں، اور ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم اپنے ساتھ یوسف کو بھی لے کے جائیں گے، یہ ہمارا لاڈلا بھائی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیر کریں تو یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ، میں یوسف کو نہیں بھیجتا، تم خود جاؤ۔ تو انہوں نے کہا لا تامنا علی یوسف، ابا جان عجیب بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ آخر ہمارا بھائی ہے، لاڈلا ہے، پیارا ہے اور چھوٹا ہے۔ یہ سارا من گھڑت اور اوپر سے سارا یہ معاملہ تھا کہ آپ ہم پہ اعتماد کریں، ہمارا لاڈلا ہے، پیارا ہے، ہم ایک جتھا ہیں، نحن عصبہ، ہم ایک جتھا ہیں، 11 بھائی ہیں، کڑیل جوان ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو کیا نقصان ہوگا؟ تو ابا جان آپ ہم پہ اعتماد کریں اور یوسف کو ہمارے ارسلہ معنا یرتع، یہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، تو ہمیں اجازت دے دیجیے۔ تو جو کہانی انہوں نے گھڑنی تھی، بنانی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی وہ لفظ فرما دی، فرمایا انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ جائے گا تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جو قصہ کہانی جھوٹا انہوں نے گھڑنا تھا، جو بات کہنی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے بتا دیا۔ یہ باقاعدہ قرآن مجید کی آیت ہے، انی اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے اندیشہ ہے، اس بات کا فکر ہے کہ کہیں یوسف کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب ان کی ساری منصوبہ بندی تو ان کے ذہن میں تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، ہم 11 ہیں، جوان ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کیسے کھائے گا؟ ہنستے، چونکہ میں نے غالباً ترجمۃ القرآن کلاس میں عرض کیا تھا کہ ایک مشیت ہوتی ہے، ایک حکم ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت جو ہے وہ اور ہوتے اور حکم جو ہے وہ اور ہے، لیکن یہاں بھی یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ منظور تھا اور مشیت تھی کہ ایسا ہو کر کے رہے گا، بھائیوں نے لے جانا ہے، کنویں میں پھینکنا ہے، سارے معاملات ہونے تھے، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی کہ تم لے جاؤ۔ یہ جب لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور بہانہ یہ بنا کہ سیر کرنے جا رہے ہیں، تفریح کرنے جا رہے ہیں، جیسے گروپ جاتے ہیں، کوئی مری جا رہا ہے، کوئی کاغان جا رہا ہے سیر و تفریح کے لیے، انہوں نے منصوبہ بنا لیا تھا۔ جیسے ہی آبادی سے باہر نکلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے باری باری تھپڑ مارنے شروع کر دیے کہ یہ بہت لاڈلا بنتا ہے اپنے باپ کا، اور اس کی وجہ سے باپ ہم پہ توجہ ہی نہیں دیتے، اس کا بندوبست کر، کہا کہ تمہارا بندوبست کرتے ہیں اور تمہارا علاج کرتے ہیں ہم اچھی طرح سے۔ آپ کو معاذ اللہ تھپڑ بھی مارے اور آپ کو تکلیف بھی دی، اور باہر لے جا کر کیا کیا کہ ایک کنواں آیا جو اندھا کنواں تھا، وہ استعمال میں نہیں تھا کسی کے، وہاں کنویں کے کنارے لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، 12-13 سال کی عمر ہے، کرتا اتار کر پھر ایک کوئی پرندہ سا ذبح کر کے اس کا خون قمیص کو لگا لیا، قمیص کو خون لگا کر کے اسے سنبھال لیا، اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے اٹھا کر کے زور سے کنویں کے اندر پھینک دیا، اور واپس جب شام کو گھر آئے تو کیا کیا، وہ قمیص جو ہے وہ لٹکائی ہوئی تھی ایک کسی چھڑی کے اوپر،
اور روتے ہوئے آ رہے تھے، چیخو پکار کر رہے تھے، آئے یوسف، آئے یوسف، آئے یوسف، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے مکان میں تشریف فرما تھے، شور سنا کہ گلی میں شور ہے، تو پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے 11 بیٹے جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور انہوں نے خون آلود ایک کرتا ہے وہ سوٹی کے اوپر اور چھڑی کے اوپر لاٹھی کے اوپر لٹکایا ہوا ہے، روتے پیٹتے آ رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ تو آ کر کے حضرت یعقوب کے پاس جب آئے تو آپ نے فرمایا میرا یوسف کہاں ہے؟ مجھ سے تم لے گئے تھے یوسف کو، تو تم تو آگے ہو، بتاؤ میرا یوسف کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان نہایت افسوس اور بڑا ہی دکھ ہے، ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ ہم دوڑ لگانے کے لیے گئے تھے، ہم نے اپنا سارا سامان ایک جگہ رکھا اور یوسف کو کہا کہ تم سامان کے پاس بیٹھو اور ہم ذرا یہ کھیل کود کریں، تماشا کریں، کوئی دوڑ وغیرہ لگائیں۔ تو ہم جب دوڑ لگا کے واپس آئے، ریس لگائی ہم نے، واپس جب آئے تو دیکھا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اور یہ دیکھے اس کا خون آلود کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا نا، میں عرض کر چکا انی اخاف ان یاکل الذئب، مجھے اندیشہ ہے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب آپ نے قمیص کو پکڑ کے یوں آپ نے پھیلایا، وہ خون آلود جو کرتا تھا پھیلا کر آپ نے فرمایا بدبختو، بڑا عجیب بھیڑیا تھا کہ یوسف تو کو کھا گیا لیکن قمیص نہیں پھٹی کہیں سے، قمیص تو سلامت کی سلامت ہے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھائے اور قمیص بچ جائے، سلامت رہے؟ قمیص تو پھٹی نہیں کہیں سے بھی۔ تو آپ نے جو لفظ فرمائے وہ تراویح میں کل ہم نے سنے ہیں، اور پیغمبرانہ شان تھی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یہاں بھی لوگ نبیوں پہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ کہ جی پتہ ہی نہ چلا، پتہ ہوتا تو بھیجتے کیوں؟ تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو پہلے فرما دیا انی اخاف ان یاکل الذئب، بھیجا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ایسا ہوگا، یہ جائیں گے کنویں میں گریں گے، قافلہ آئے گا اٹھائے گا لے جائے گا، مصر میں جا کے وہ بیچ دیں گے، پھر وہ تخت پہ بٹھائے جائیں گے، پھر اس خواب کی تعبیر ہوگی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اس خواب کی تعبیر بھی پوری ہونی تھی۔ آپ نے جب ان کو کہا کہ یہ قمیص تو سلامت ہے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے لیکن قمیص نہیں پھٹی، آپ نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا۔ یہ جو لفظ ہیں قرآن مجید کے بڑی قابل غور ہیں، یہاں جتنے بھی اعتراض حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ پر بد مذہب اور بد عقیدہ لوگ کرتے ہیں، ان کا سب کا جواب، سب سوالوں کا جواب اس آیت کے حصے میں ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا۔ یہ تم نے ایک کہانی گھڑی ہے اور جھوٹی کہانی ہے جو تم نے گھڑ لی ہے، میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تم نے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تم نے جھوٹی ایک گانی گڑی ہے اور اپنے آپ ہی یہ بنا لی ہے کہانی۔ اور فرمایا واللہ المستعان فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ فرمایا اب ایک ہی کام ہے، میں صبر جمیل کروں گا اس مصیبت اور دکھ کی گھڑی میں کہ میرا بیٹا تم نے مجھ سے جدا کر دیا ہے، اور اس بیٹے کی جدائی پر میں بس دو ہی کام کروں گا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر جمیل بھی کروں گا اور اپنے اللہ سے میں نصرت بھی طلب کروں گا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں میری نصرت و تائید فرمائے۔ کنویں کے اندر پھینکا تو اتفاق سے ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، قافلے والوں کو پیاس لگی، انہوں نے کہا یار پانی ختم ہو گیا ہمارے پاس، مشکیزیں خالی ہو گئے، ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے وہاں سے کنویں سے پانی بھر کے لاؤ۔ وہ آدمی جب کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چاند جیسا خوبصورت بچہ جو ہے وہ پانی کا ڈول جو ہے اسے جب کھینچا تو پانی آنے کی بجائے اس میں ایک خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، وہ بچہ باہر آ گیا۔ تو وہ تو جو پانی لینے آیا تو وہ تو پھولا نہ سمایا کہ کمال ہے، اتنا خوبصورت بچہ تو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ وہ دوڑ کر گیا، اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا تمہارے لیے خوشخبری لے کے آیا ہوں، تمہارے لیے بشارت لے کے آیا ہوں، دیکھو یہ کتنا خوبصورت چاند جیسا یہ خوبصورت بچہ ہے۔ اب وہ انہوں نے کہا یہ تو ہماری بڑی
کوئی غیبی مدد ہوئی ہے، ہمیں خوبصورت بچہ مل گیا ہے، ہم اسے لے جائیں گے، اسے سنبھالیں گے، پرورش کریں گے۔ اب وہ لے کر کے قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چلا گیا۔ جب یہ بھائی جو ہیں نا، انہوں نے اگلے دن صبح صبح اٹھے کہ جاؤ دیکھتے ہیں، اب تو وہ مر چکا ہوگا یوسف معاذ اللہ، کنویں میں، وہ تو پانی میں گرایا تھا، اب اس کی لاش پڑی ہوگی، جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حال ہے۔ وہ جب آئے تو دیکھا کہ کنویں میں تو یوسف ہے ہی نہیں۔ اب یہ بھائی جو ہیں، ان میں سے کچھ بھائی تیز دوڑ لگاتے ہیں، سواریاں لے کے نکلتے ہیں کہ ڈھونڈو یوسف کہاں گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کنویں کے آس پاس کچھ قدموں کے نشان تھے، کچھ سواریوں کے نشان تھے، کہ لگتا ہے کہ کوئی قافلہ آیا ہوگا تو اٹھا کے لے گیا۔ انہوں نے دوڑ لگائی تو اگلی منزل پہ ایک قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا، جا کر وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا بھی ایک ہمارا غلام ہے، نوکر ہے، وہ بھاگ کے آ گیا ہے، ہم اس کی تلاش میں ہیں، کہیں تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا یہی ہے، یہ تو ہمارا نوکر ہے اور یہ تو ملازم ہے ہمارا، اور معاذ اللہ دیکھیے بھائی ہیں، اور حسد جب ہو جاتا ہے تو آدمی کس حد تک جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بھاگ آیا تھا، یہ تو بگوڑا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا بھی ایسے کرو کہ تم اس بچے کو لے کر کے کیا کرو گے؟ تم ایسا کرو کہ اس کے جتنے پیسے لینے ہیں ہم سے لے لو، جتنے پیسے لینے ہیں پیسے لے لو، یہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، تمہارا غلام ہے یا ملازم ہے تو ہمیں بیچ دو، ہم اس کے متمنی ہیں، ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ وَشَارَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کل کی منزل میں یہ آیت کے لفظ گزرے ہیں کہ انہوں نے چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، قافلے والوں نے خرید لیا، اور وہ کھوٹے سکے تھے جو کہ مارکیٹ میں چلتے ہی نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ کھوٹے سکے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، معدودہ کا معنی ہے تھوڑی سی رقم تھی، کو زیادہ پیسے بھی نہیں تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنْ زَاهِدِينَ، کہ وہ ان کو رغبت نہیں تھی، حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ محبت تھی، نہ پیار تھا، نہ ان کے معاملے میں رغبت تھی، وہ تو بے رغبت تھے حضرت یوسف کے معاملے میں، اس لیے انہیں بیچ دیا۔ اب یہ لے گئے، انہوں نے خریدا اور پیسے دے دیے، اور جب جا کر وہ پیسے تقسیم کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ سارے سکے ہی کھوٹے ہیں، کھوٹے سکے نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں لے جائے گئے تو انہوں نے سوچا کہ منڈی میں فروخت کرتے ہیں تو ہمیں اچھی خاصی رقم مل جائے گی، کیونکہ لوگ اس زمانے میں غلام جو ہیں وہ بکتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ غلام ہے تو چلو منڈی میں بیچتے ہیں۔ مصر میں جب لے گئے تو انہوں نے منڈی میں فروخت کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اعلان ہو گیا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور وہ جو لینا چاہے منڈی کے اندر کل وہ لگے گا سارا سلسلہ دیکھنے کا۔ تو عزیز مصر جو ہے وہ اور اس کی بیوی جو ہے وہ آئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہم خرید لیتے ہیں۔ انہوں نے خرید لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پیسے دے کے وہ لے گئے اور گھر میں رکھا اور پرورش کی اور ان کی اچھی خدمت کرنے لگے۔ تو اپنے وہ کہتے تھے کہ ہماری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک بنے گا بچہ، اس لیے ہم یہ رکھتے ہیں۔ وہ لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بڑی تیزی کے ساتھ جوانی کی منزلوں کو پہنچنے لگے۔ ظاہر بات ہے کہ حسن و جمال کا ایسا پیکر تھے کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، ان کے عشق کے اندر مبتلا ہو گئی اور ان کے حسن و جمال کا وہ گرفتار ہو گئی۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو اس کا یہ محبت کا تعلق و پیار کا جو ہے یہ زنان مصر کے اندر مشہور ہو گیا تھا۔ زنان مصر میں مشہور تھا کہ یہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو ہے یہ غلام پہ عاشق ہو گئی اور فریختہ ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، زنان مصر نے تانا دیا کہ غلام پہ آزاد ہو تم نے، اس نے کہا کہ تم نے تو یوسف کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے تمام زنان مصر، بیگمات مصر، اونچے اونچے گھرانوں کی عورتوں کی کھانے کی دعوت کی اور کہا کہ ایک دفعہ دیکھو تو صحیح یوسف کو، دیکھ لو تو پھر مجھے بتانا کہ میرا یہ عشق اور محبت کا سلسلہ ان سے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ کل کی منزل میں یہ گزرا کہ دسترخوان بچھا ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا کہتی ہے کہ جب عورتیں کھانا کھا رہی ہوں گی تو آپ اتنی مہربانی کریں کہ یہ 2 دروازے ہیں اس حال کمرے کے، تو ایک دروازے سے نکلیں اور دوسرے دروازے سے چلے جائیں۔
بس میں ان بیگمات کو آپ کی جھلک دکھانا چاہتی ہوں، یہ مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تو غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، تو میں آپ کے حسن و جمال کی کیفیات کا انہیں مشاہدہ کرانا چاہتی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے تو زلیخا نے کہا جب میں کہوں تب آپ آئیے۔ کھانا کھا چکی تھی اور ان کے ہاتھوں میں کانٹے تھے، وہ پھل کاٹ کے کھا رہی تھی، چھریاں تھیں ہاتھ میں، کانٹے، پھل کاٹ کے کھا رہی۔ ادھر سے یوسف علیہ السلام جیسے ہی آئے، چھریاں وہیں رک گئیں، پھل وہیں رک گیا، سب کی نگاہوں کا مرکز حضرت یوسف علیہ السلام ہو گیا۔ اور کیا ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لا رہے تھے تو جو عورتیں دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں، اور کچھ عورتیں پھل کاٹتے کاٹتے بے خبری میں انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انگلیاں ان کی زخمی ہو گئیں، انگلیاں کٹ گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے تو ایسا حسن و جمال کا پیکر کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے کہا قلنا، سب عورتوں نے یک زباں ہو کے ما ھذا بشر ان ہوا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ تو بڑا ہی کو معزز فرشتہ ہے۔ ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان یا بشر تو ہے نہیں، ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے جو پاک باز ہے، پاک دامن ہے، اور معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور معاذ اللہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، یہ تو زنان مصر گواہی دے رہی، یہ تو معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے، پاکیزہ کردار والا معلوم ہوتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جب گزر گئے تو ان عورتوں نے دیکھا کپڑوں پہ بھی خون ہے، ہاتھوں پہ بھی خون ہے، انگلیاں زخمی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں یہ خون کہاں سے آیا، یہ کہاں، یہ کپڑوں پہ خون ہے، یہ انگلیاں کیسے کٹ گئیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ حسن یوسف اتنی بلندیوں پہ تھا کہ استغراق اتنے اعلیٰ درجے میں چلا گیا کہ حسن کو دیکھ رہی تھی، انگلیاں کٹ رہی تھی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے فرمایا کہ شہید جب اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اس کو اتنی سی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی۔ حضور کی حدیث ہے لا یجد الشہید من مس القتل الا کما یجد احدکم من مس القرصہ۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چونٹی کے کاٹنے پر جتنی تکلیف ہوتی ہے نا، چھوٹی سی کیڑی کاٹ جائے بس اتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو محدثین اس چیز کی تلاش میں نکلے کہ خنجر لگا ہے، زخم لگے، تکلیف چونٹی کے کاٹنے کی، حکمت کیا ہے؟ فرمایا پتہ یہ چلا، قرآن کی آیت پڑھ کے پتہ چلا کہ جب حسن یوسف میں استغراق ہوا تو انگلیاں کٹ گئیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جب حسن مطلق کا، اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کا وہ دیدار کرتا ہے تو دیدار الہی کرے تو پھر شہادت کے وقت تکلیف کیسی ہوگی، چونٹی کے کاٹنے سی تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بیویوں نے کہا کہ تو سچی ہے، واقعی یوسف اس لائق ہے کہ اس سے محبت کا مرکز بنایا جائے، لیکن پھر منزل کے اندر گزرا کہ اس نے ناپاک ارادہ کیا، عزیز مصر کی بیوی نے، زلیخا نے، اس نے کہا کہ یہ جوان اور خوبصورت ہے، اور اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے بڑے ہیلے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور کئی کمروں میں سے گزر کر کے آخری کمرے میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اور ہر دروازے کو قفل یعنی تالا لگا دیا، لاک کر دیا ہر کمرہ۔ اور آخری کمرے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے گئے تو زلیخا نے کہا دیکھو سب دروازے بند ہیں، ماحول ایسا میں نے بنا دیا ہے، حیات لک، اس نے کہا اب دیر نہ کرو، میری خواہش کو جلدی پوری کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ تم نے کیسا ناپاک ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے دوڑ پڑے، جب دوڑے کمرے سے نکلے تو دروازے تو سارے بند تھے۔ آپ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال کرتے ہیں کہ میں اگر اس سے جان چھڑا کے بھاگتا ہوں تو دروازے تو مقفل ہیں تو کیسے گزروں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء کیا گیا کہ دوڑنا آپ کا کام ہے، دروازے کھولنا ہمارا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگائی، اور جب باہر کی طرف لپکے تو جس دروازے کے قریب پہنچتے تھے دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ جب آپ باہر کی طرف دوڑے تو زلیخا بھی پیچھے، چونکہ
وہ پوری طرح سے تیار تھی اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے. وہ پیچھے دوڑی. جس وقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پیچھے سے پکڑ لیا, زور سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی. اور لیکن آپ نکل گئے, اور سب دروازوں سے نکلتے نکلتے آپ سین میں گئے, اور آگے عزیز مصر کھڑا تھا, اور زلیخا جو ہے پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی تھی, حالانکہ قمیص تو پھٹ گئی تھی, اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی. اس نے جب دیکھا کہ عزیز مصر کھڑا ہے تو اس نے بڑی چال چلی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, اگر کوئی تمہارا ملازم تمہاری بیوی کے بارے میں غلط ارادہ کرے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیے یہاں قرآن مجید نے پھر بڑے پیارے لفظ فرمائے کہ عورت جو ہے اس کے مکر کو بندہ نہیں سمجھ سکتا. کتنا مکر کیا کہ خود ناپاک ارادے سے بلایا, قمیض کو پکڑ کے کھینچا, قمیض پھٹ گئی, دروازے کھل گئے اور آپ باہر نکل گئے. جیسے ہی خامند کو دیکھا, کہا یہ تو غلام تم نے پالا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, یہ تو ناپاک ارادہ کرتا ہے میرے ساتھ. تو اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر اللہ کریم نے وہ لفظ منزل کے اندر گزرے, ان کیدکن عظیم, کہ عورت جو ہے وہ بڑی مکار ہوتی ہے, بڑی چالاک ہوتی ہے, عورت کے مکر کو مرد سمجھ نہیں سکتا. اب عزیز مصر جو ہے اس کے تو طوطے اڑ گئے. اب کیا ہوا؟ فشاہد شاہد من اہلہا, منزل کے اندر گزرا ہے. اس گھر میں ایک بچہ تھا ان کا چھوٹا سا, پنگوڑے کے اندر. وہ بچہ جو ہے وہ بولنے لگا, وہ پاک دامنی کی گواہی دے رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انتظام کرا ہے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی, حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان حضرت عیسیٰ سے کرایا گیا. انہوں نے پوچھا, مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ نہ تیرا باپ ایسا نہ ماں ایسی, یہ تو نے کیا حرکت کی ہے کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو گیا؟ نکاح تمہارا نہیں ہوا, شادی تمہاری نہیں ہوئی, بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس بچے کی طرف اشارہ کرنا, فاشارت الیہ. تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے پنگوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو سوال کر رہے اس کا جواب دیجئے. تو آپ نے فوراً بولے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں, رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور خطاب دے کر کے بھیجا ہے. تو ماں کی پاک دامنی کی شہادت حضرت عیسیٰ دے رہے ہیں. فشاہد شاہد من اہلہا, اور حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بچے سے دلوائی گئی. بچے نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھ لو, قمیص اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف قصوروار ہے, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر سمجھ لو کہ قصور جو ہے وہ سارے کا سارا اس خاتون اور زلیخا کا ہے. فشاہد شاہد من اہلہا, جب قمیص کو دیکھا تو قط من دبر, دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. تو عزیز مصر نے کہا, شرم نہیں آتی تمہیں کہ خود ہی حرکت کرتی ہو, خود بیچارے بے گناہ اور معصوم پہ تم الزام لگاتی ہو. اور جب اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پر بہتان اور اس نے جو تہمت لگائی ہے کوئی معمولی بات تھی, تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دل جوئی کے لیے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا, اعرض یوسف عن ھذا, اے یوسف جانے دے جو کچھ ہو گیا ہے, ختم کرو, اس پہ مٹی ڈالو, معاملہ ختم کرو. اور اس سے عزیز مصر سے کہا کہ اپنے گناہ کی اپنے رب سے معافی مانگ, تو نے غلطی کی ہے, تو اپنے رب سے اس گناہ کی معافی مانگ. یہاں پھر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعلان و اظہار ان سے کرایا. المختصر پھر وہ وقت آیا کہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانت, شرافت, امانت اور بزرگی کو دیکھ کر انہیں وزارت خزانہ کا منصب جو ہے وہ دے دیا تھا. پھر وہ غلے کا قحط پڑا اور غلے کی کمی ہو گئی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ مصر کے اندر, وہاں سے کوئی غلہ خرید کے لاؤ یا ڈھونڈ کے لاؤ, قحط پڑ گیا ہے. اب یہ غلہ لینے کے لیے آیا, اپنے غلہ تو دے دیا, لیکن فرمایا کہ آئندہ غلہ تمہیں تب ملے گا کہ جب تم اپنے اس بھائی کو بھی لے آؤ جس کو تم ساتھ نہیں لائے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارا ایک بھائی ہے بنیامین, وہ ہم نہیں لائے, اس کو بھی ساتھ. فرمایا اس کو بھی لے کے آنا. جب وہ لے کر کے آئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ترکیب کی کہ ایک کمرے میں دو دو بھائیوں کو ٹھہرایا گیا, ہر کمرے میں دو دو بھائیوں کو. تو 10 بھائی تو دو دو کمروں میں, وہ بنیامین اکیلے جو تھے انہیں اکیلے کمرے میں ٹھہرایا.
تنہائی میں ان سے جا کے ملاقات کی اور سارے راز و نیاز کی باتیں کی، اور پھر بتا دیا کہ یہاں کا قانون و دستور یہ ہے کہ جو گندم دیں گے اس میں پیمانہ بھی تمہارا جو ہے وہ چھپا دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ان کو پکڑ لیں گے کہ پیمانہ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے، دیکھو تلاشی لو، تو جس کے سامان سے پیمانہ نکلے گا اس کو پھر ہم اپنے پاس رکھ لیں گے، ان کو بھیج دیں گے، پھر آپ میرے پاس رہیں گے۔ اب وہ جب غلہ دوبارہ لینے کے لیے آئے تو حضرت بنیامین کے جو تھیلا تھا یا بورا تھا اس میں پیمانہ چھپا دیا گیا۔ جب یہ گندم لے کے واپس گئے تو محکمہ خوراک کے لوگ جو ہیں انہوں نے راستے میں روک لیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا پیمانہ چوری ہو گیا ہے، بتاؤ تم میں سے کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی تلاشی لے لو سامان کی۔ تلاشی لی تو حضرت بنیامین کے سامان میں سے پیمانہ نکل آیا۔ تو دیکھیے بھائی جب اسد پہ اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا ساڈا ایک اور بھرا بھی ہوندا سی اگے، وہ بھی ایویں دا ہی سی تے اے بھی ایویں ہی نکلیا، ویکھو یہ چوری کردہ پھڑیا گیا۔ انہوں نے کہا انہوں رکھو تو سی، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ جب آؤ گے نا، ابھی راز فاش نہیں کیا، نہ بتایا کہ میں یوسف ہوں، فرمایا آئندہ جب غلہ لینے بتاؤ میری امی کا کیا، وہ تمہارے ابا اور امی کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی بینائی چلی گئی رو رو کے، یوسف کے غم میں وہ رو رو کے، وہ جو بھائی ہمارا تھا اس نے ایسے ہی فراڈ کیا تھا، ایسے ہی چکر چلایا تھا، وہ چلا گیا کہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساتھ لے کے آنا اور اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے کر کے آنا، اور ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ان کی والدہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب آئیں تو حضرت یوسف جو ہیں وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ بنیامین بیٹھے تھے، تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بنیامین تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ تو چوری کی تھی اور چوری کے جرم میں یہاں ٹھہرایا گیا تھا۔ تو بھائی جو ہیں وہ انہوں نے حیران ہو کے کہا انت یوسف، انت یوسف، کہیں تم یوسف تو نہیں ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف و ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی جو ہے بنیامین ہے۔ وہ تو حیران کے حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ابا کی بینائی چلی گئی ہے، وہ تو آئے نہیں ہیں، والدہ نہیں آئی، تو اب وہ تو سب ظاہر ہو گیا نا کہ تو یوسف ہیں تخت پہ بیٹھے، ہم نے کنویں پہ گرایا تھا، یہ تو مصر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، مالک بنے ہوئے ہیں۔ ان کا پھر ایسا کرو آئندہ غلہ تب ملے گا جب میری ماں اور باپ کو لے آؤ گے، یہ کرتا میرا لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں میں ڈالنا اور چہرے پہ رکھنا تو بینائی پلٹ آئے گی۔ کہا کہ میں نے کہا تھا کہ باپ اور ماں کو بھی لانا، تم نہیں لے کے آئے، کہا ان کی تو بینائی چلی گئی، وہ سفر نہیں کر سکتے۔ اب کرتا جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو لگا ہوا تھا، آپ نے وہ کرتا دیا، وہ فرمایا لے جاؤ اور یہ میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالنا، فرتد بصیرہ، تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ کہیں آپ دیکھ لیں کہ طب کے اندر کہیں ہے کہ کرتا آنکھوں پہ رکھے تو بینائی پلٹ آئے، وہ تو روشنی جا چکی تھی۔ یہ ہے اللہ کے محبوبین کی شان اور تبرکات کی یہ برکت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ تو حدیث نہیں ہے کہ کوئی اسے ضعیف کہہ دے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ یہ میرا کرتا، میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا۔ وہ لے گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں تھے تو یہ کرتا لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے ایک دن سب گھر والوں کو جمع کیا، یہ ابھی راستے میں تھے، فرمایا انی لاجد ریح یوسف، فرمایا مجھے آج یوسف کی خوشبو آتی ہے، آج مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ تو گھر والوں نے کہا بڑے میاں چھوڑو، وہ تو مدت ہو گئی، یوسف مر کھپ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور آپ ابھی اس کی خوابیں آتی ہیں، تو یوسف کی خوشبو، آپ تو بوڑھے ہو گئے نا، سٹھیا گئے اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ سٹا گیا ہے تو میں تمہیں دل کی بات کہتا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہی ہوا، وہ کرتا جب آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا گیا، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب وہ چونکہ شرط تھی کہ تب غلہ ملے گا کہ جب باپ بھی آئیں گے ماں بھی آئیں گی، تو یہ جلوس چلا نا جب یہاں سے بڑی شان و شوقت کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرا بیٹا وہ بھی پیغمبر اور نبی
تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر حضرت یعقوب نے بھی سجدہ کیا، آپ کی اہلیہ نے بھی، یوسف علیہ السلام کی والدہ نے بھی 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا. تو آپ نے فرمایا اے یوسف یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو تو نے دیکھا تھا، تو نے تعبیر دیکھی تھی. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی والدہ اور یہ بھائی پھر مصر کے اندر قیام پذیر ہو گئے. یہ مختصر سا خلاصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. نہایت اختصار سے میں نے عرض کیا ہے. اس کو قرآن نے کہا احسن القصص. یہ تمام قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات میں سے سب سے حسین ترین واقعہ ہے، جس کے مرحلے مرحلے پر لمحے لمحے پر اللہ کی قدرتوں کا ظہور ہے. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی عزت و عظمت پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق